بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی ناراضگی کی 5 نشانیاں۔ امام احمد نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، پروردگار، تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر، تیری ناراضگی اور رضا کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جب میں تم پر اہل ترس نیک لوگوں کو مختار بنا دوں تو یہ میری رضا کی نشانی ہے، اور جب تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کروں تو یہ تم سے میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا نے فضیل بن ایاز سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء کو وحی کیا، اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانیاں کرنے لگیں تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو مجھے نہیں جانتے۔ اور حدیث ابن عمر میں بھی مرفوعاً یہ آیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تم پر خود سے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، اور ایسے وزراء مسلط کریں گے جو بدکار ہوں گے، اور ان کے معاونین خیانت کرنے والے ہوں گے، اور ان کے کارندے فوج اور پولیس ظالم ہوں گے، فاسق کار جن کے چہرے عبادت گزاروں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل بے رحم اور خشک ہوں گے، ان کی رائے ایک دوسرے کے مخالف ہوگی، مگر پھر اللہ ان پر گرد و غبار کا گھٹا گوپ اندھیرا برپا کرے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اسلام کی کڑی کڑی کھل کر ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس لیے تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرتے رہو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ ضرور تم پر بد کردار حکمران مسلط کریں گے جو تمہیں برے عذاب دیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے لیکن وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے تم ضرور امر بالمعروف اور نہی المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تم پر ایسے ظالموں کو مسلط کرے گا جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے اور بڑوں کی عزت نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب یہ بات مولانا طارق جمیل سے سنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا کہ اے میرے پروردگار، تیری ناراضگی کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو تم پر بے وقوف حکمرانوں کو مسلط کرتا ہوں، دولت بخیل لوگوں کو دیتا ہوں، بے موسم کی بارشیں برساتا ہوں۔ اللہ کے ناراض ہونے کی 5 نشانیاں اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کیا ہوگا جب 5 چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں گی، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تم میں پیدا ہوں یا تم ان 5 چیزوں کو پاؤ۔ وہ یہ ہیں: بے حیائی، جب کسی قوم میں علانیہ بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اس میں طاعون اور وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو ان سے پہلوں میں نہیں تھیں، اور جو قوم زکوٰۃ سے رک جاتی ہے تو وہ در حقیقت آسمان سے ہونے والی بارش کو روکتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش برستی ہی نہ، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط سالی، رزق کی تنگی اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار ہو جاتی ہے، اور عمرہ جب اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے بغیر فیصلے کرتے ہیں تو ان پر دشمن مسلط ہو جاتا ہے جو ان سے ان کی بعض چیزوں کو چھین لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں جھگڑے پیدا کر دیتا ہے۔ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر اغیار کے آگے ماتھے ٹیکنے شروع کر دیے ہیں، اور اپنے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگیاں گزارنے کی بجائے غیروں کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد مسائل و مصائب کا شکار ہو چکی ہے۔ مسلمان رہنمائی کے لیے اپنے دین کی طرف رجوع کرنے کی بجائے
مادیت میں اپنے مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کی تباہی اور ذلت کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق سے ناراض ہوتا ہے تو اس پر بے وقت بارشوں، زلزلوں، بھوک، افلاس، تنگ دستی اور سیلاب جیسے مسائل کو مسلط کر دیتا ہے، اور جب خدا تعالیٰ اپنی مخلوق سے خوش ہوتا ہے تو وہ دولت، عزت، خوشحالی انسان کا مقدر بنا دیتا ہے۔ موجودہ حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ یہ مسلسل بارشیں، کورونا کی لہریں، یہ زلزلے، یہ قحط میں سسکتی انسانیت، یہ فصلوں لیمی سکین جیسے موذی مرض، یہ اور بستیوں کی تباہی اور سیلاب میں بہتی ہوئی انسانیت چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ مگر بد نصیبی کا عالم یہ ہے کہ اتنی مصیبتوں کے باوجود مسلم امہ اسے عذاب الہی سمجھنے کی بجائے مقابلے کے رجحان کو فروغ دے رہی ہے۔ پوری کائنات بھی مل جائے تو بھلا کون رب کائنات کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ خدارا ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہ ہم نے اس ذات کے کس حکم پر لبیک کہا۔ لہٰذا لوٹ آئیں اس اللہ کی طرف، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، کثرت سے استغفار کیجیے اور اپنے روٹھے رب کو منا لیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔